بکھرے استاذ محترم حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب مادو سے کرنا نہیں ہوتا کوئی بلا بند کر بند کر الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار طلبہ، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی اس بابرکت محفل میں حاضری کے بعد میرے دل کی کیفیت کچھ عجیب ہے۔ زندگی میں میری ایک بہت بڑی تمنا تھی کہ میں اپنے بیٹوں کو اپنی زندگی میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد قرآن و سنت کی خدمت کرتا ہوا دیکھا۔ آج ایک مرحلہ تو اللہ نے مجھے اپنی زندگی میں دکھا دیا، الحمدللہ علی ذالک، اور دوسرے مرحلے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا گو کہ اللہ ان کو آئندہ زندگی میں قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عرضہ نصیب فرمائے۔ میری آج کی آخری شیخ الجامعہ مجھ پر بہت ہی زیادہ شفیق، پیکر اخلاص، استاذ العلماء، جامع المعقول والمنقول، جناب حضرت مولانا قاری ریاض احمد صاحب زید مجدہ، استاذ العلماء حضرت شیخ الحدیث، پیکر اخلاص حضرت مولانا محمد افضل شاکر صاحب دامت فیوزہم العالیہ، اور باقی تمام اساتذہ کرام کے شکریہ کے لیے حاضری کی نیت تھی۔ باقی بھی تمام فارغ التحصیل ہونے والے اپنے عزیز بیٹوں کو میں دل کی گہرائی سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمارے تمام ان عزیزوں کو آنے والی زندگی کے اندر قرآن و سنت کا خادم بنائے۔ کیفیت کچھ عجیب ہے، میں کیا گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ ہمارے بھائی ہیں مولانا عطا اللہ صاحب، انہوں نے حکم دے دیا، کیا عرض کروں، بہت بڑی سعادت ہے ہم تمام طلبہ بھائیوں کے لیے کہ رب العالمین نے آپ کو اس میدان میں قبول کیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشد۔
امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جس صحیح بخاری شریف کی تکمیل کی اس محفل میں میں اور آپ احباب جمع ہیں، 7,000 سے زیادہ احادیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں جمع کی، اور ہر حدیث پاک بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر لکھی۔ بیت اللہ شریف کا سامنا ہو اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھا جا رہا ہو، پھر ہر حدیث پاک لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وضو کیا، غسل کیا، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث مبارکہ کو لکھا۔ 7,000 سے زیادہ احادیث تو 14,000 سے زیادہ رکعت بنتی ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ادا کی، اور علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے اس کتاب کو اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 90,000 طالب علموں نے ان سے بخاری شریف پڑھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو پہلی حدیث پاک اس میں درج کی ہے، تفصیل تو حضرت شیخ الحدیث سید مجدہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب حقانی دامت فیوزہم العالیہ، میں جسہ 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، راز علماء کرام نے یہ لکھا کہ اس حدیث کو سب سے پہلے ذکر کرنے میں یہ راز تھا کہ انسان جب اس کتاب کو پڑھنے لگے تو اپنی نیت کو سب سے پہلے صحیح کر لے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تصحیح نیت پر ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بادہ الواحی اس انداز میں کتاب کو شروع کیا، اشارہ کر دیا عمل کے قبول ہونے کے لیے ایک تو نیت کا صحیح ہونا شرط ہے، اور نمبر 2 عمل وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا جو اللہ کریم کی طرف سے نازل کردہ وحی کے مطابق۔ اگر نیت درست نہیں اور انسان کا عمل نازل شدہ وحی کے مطابق نہیں تو اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں۔ پھر آخر کے اندر امام بخاری رحمت اللہ نے جو حدیث پاک لائے اس میں وزن اعمال کا ذکر ہے، تو اشارہ کر دیا عمل بھی اگر وحی کے مطابق ہوا اور نیت بھی درست ہوئی تب اس عمل کا وزن ہوگا، اگر نیت درست نہیں اور عمل وحی کے مطابق نہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں بروز قیامت اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے الفاظ عرض کرتا ہوں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ سورت کا نام بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 19 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کائنات کے اندر اپنی آنکھوں کے ساتھ جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے،
بیت اللہ شریف کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی ثواب ہے، اپنے والدین کو عزت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے، اور نمبر 3 قرآن مقدس کی آنکھوں کے ساتھ زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ 3 شرائط اعمال کے قبول ہونے کی اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام نے لکھی۔ ایک شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، بندہ جو بھی نیک عمل کرے، آخرت کو ارادہ کرے، نیت درست ہونی چاہیے، دنیا کے لیے نہیں، نام و نمود اور شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، انما الاعمال بالنیات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث محفل میں چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے، طبیعت سنبھلی، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری، دوبارہ بے ہوش ہو گئے، پھر طبیعت سنبھلی، تیسری بار چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔ اہل محفل نے سوال کیا، حضرت کون کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں 3 بندوں کو لایا جائے گا، اور رب العالمین سوال کریں گے، بندہ میں اللہ کریم نے تجھے دنیا میں بھیجا، زندگی عطا کی، کیا کر کے آیا ہے زندگی کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ جواب دے گا، اللہ تو نے مجھے دولت اور مال سے نوازا تھا، میں نے تیرے راستے میں مال لٹایا، بہت زیادہ دنیا خرچ کی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اشارہ عرض کرتا ہوں، 3 پارہ سورت کا نام سورۃ البقرہ، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ میں نے 3 پارہ سورۃ البقرہ پہ انگلی رکھی ہوئی ہے، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ایک دانے کی طرح ہے، زمیندار نے زمین میں ہل چلایا، دانے ڈالے، زمین دانا کھانے لگی، اللہ نے فرمایا نا زمین یہ تیری خوراک نہیں، بندے کی امانت ہے، اللہ کیسے امانت واپس کرنی ہے؟ ایک دانے کے بدلے میں 7 خوشے اور سٹے اللہ کریم نے اگا دیے، اور فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک خوشے کے اندر 100 دانہ۔ زمیندار نے ایک دانہ زمین میں ڈالا تھا، اوپر کوئی غلاف نہیں تھا، پردہ نہیں تھا، اللہ ایک کے بدلے میں 100 دانے غلاف اور پردوں میں لپیٹ کے دے رہا ہے۔ اللہ 700 پر بعد مکمل ہو گئی، فرمایا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا بندے کے اندر اخلاص پڑتا جائے گا اللہ کریم اتنا اس کے اندر بھی اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ میں نے بھی اللہ مال خرچ کیا، اور رب العالمین تو دل کے ارادے جانتا ہے۔ یہ میرے سامنے 28واں پارہ اور رب العالمین کی لاریب کتاب، سورت کا نام سورۃ التغابن۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم ما فی السماوات
والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. آیت نمبر 4 28واں پارہ سورۃ التغابن. آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا بھی علم رکھنے والا اللہ ہے، زمین میں جو کچھ ہے اس کا حال جاننے والا بھی اللہ ہے. جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جاننے والا اللہ ہے. اللہ کریم تو دلوں کے راز تک بھی جاننے والی ذات ہے. اور رب العالمین فرمائے گا بندہ تو نے اس لیے مال خرچ کیا تھا، لوگ مجھے سخی کہیں گے. قد قیل لک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا مقصد شہرت تھا، ناموری تھی، دل میں اللہ کی رضا نہیں تھی. دنیا کے اندر تجھے سخی کہا گیا، شہرت تو تجھے دنیا میں نصیب ہو گئی. فرشتوں پکڑ کر گھسیٹ کو ڈالو اس کو جہنم کے اندر. اتنا بڑا عمل کوئی فائدہ نہ ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسرے بندے کو پیش کیا جائے گا، بندہ تو دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے؟ اللہ میں نے تیرے راستے میں جان قربان کر دی تھی، بچے یتیم کرائے، بیوی کو بیوہ کرایا. اب شہادت کا مقام کوئی معمولی تو نہیں. 3 قطرے بڑے بے مثال ہیں شریعت کے اندر. نمبر 1، جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایماندار بیت اللہ شریف کے سامنے حج کرنے کے ارادے سے پہنچتا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو بندہ حج کرنے کے لیے پہنچا ایماندار، ہر قسم کی نافرمانی سے بچتا رہا، اللہ کے اور بندوں کے حقوق بھی پورا کرتا رہا، حاجی صاحب نے واپس آتا ہے ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے نیا پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. حاجی صاحب کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ اپنی پچھلی زندگی کے گناہ یاد کر کے جب گرنے لگتا ہے، آنکھ سے آنسو کا قطرہ زمین پر گرتا بعد میں ہے، اللہ گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے. دوسرا بے مثال قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدمل یقوم من اللہ قبل یقال الارض فطیبوا بها نفسا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی کے جانور کو ذبح کرنے لگتے ہو، قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا بعد میں ہے، اللہ قبول پہلے کر لیتا ہے. اور نمبر 3، شہید کے خون کا قطرہ. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا بعد میں ہے، اللہ شہید کا حساب کتاب پہلے معاف کر دیتا ہے. الا الدین، صرف قد شہید کا معاف نہیں ہوگا. خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے شہید کا باقی حساب کتاب معاف. یہ بندہ بھی شہید بن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اللہ میں شہید ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین فرمائے گا میرے دل کی نیت یہ تھی، لوگ مجھے شہید کہیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ میری تعریفیں کریں گے. قد قیل لک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں واقعی تیری شہرت ہوئی، لوگوں نے تجھے شہید کہا، تیرے دل میں اللہ کی رضا کا جذبہ نہیں تھا، یہ تیرا شہادت والا عمل بیکار ہے. فرشتوں گھسیٹ کر ڈالو اس بندے کو جہنم میں. حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیسرا بندہ پیش ہوگا، تو نے کیا کیا تھا؟ اللہ میں نے علم سیکھا، آگے علم پڑھایا، دین بیان کیا، ساری زندگی دین پڑھایا، درس و تدریس، تعلیم و تعلم میں میری زندگی گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تو دل کے ارادے جاننے والی ذات ہے. اللہ فرمائے گا تیرے دل کی نیت یہ تھی
طالب کہیں گے بڑا علامہ ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا مقرر ہے، بڑے بہترین مسئلے بیان کرتا ہے، تیرے دل میں اللہ کی رضا نہیں تھی، فرشتوں گھسیٹ کر ڈالو اس کو جہنم میں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے حدیث لائے، انما الاعمال بالنیات، کتاب میری شروع کرنے لگے ہو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیجیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر مختلف ابواب باندھے، کتابیں ہیں، کتاب الصلاۃ، کتاب الحج وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نیت سے کتاب لکھی کہ لوگ میری اس کتاب پر عمل کریں، اور عمل کے لیے سب سے پہلے نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ آخری حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ علمی باتیں تو حضرت شیخ الحدیث سیدہ مجدو فرمائیں گے، میں اشارہ کرتا ہوں۔ ایک قول اعمال کا وزن ہوگا۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے جو شریعت کی ہر بات کو عقل پر تولتے تھے۔ واہ بھائی واہ، عمل کو تو وجود ہی کوئی نہیں ہے، تو آراز میں سے ہے، عمل کو کیسے تولا جائے گا؟ اللہ نے آج ہمیں اپنی زندگی میں نمونہ دکھا دیا۔ ہوا، اس کا کوئی وجود نہیں، بھائی ٹائر میں کتنی ہوا ہے؟ یہ 30 پاؤنڈ ہے، اب کیسے توڑ رہے ہیں؟ اچھا بندے کو بخار ہو گیا، یہ تھرمامیٹر لگائے، او ہو یہ تو بھائی 102 پر پہنچ گیا ہے، اب بخار کا ظاہری وجود تو کوئی نہیں ہے، کیسے اس کو ماپا جا رہا ہے؟ اگر آج ہوا، بخار وغیرہ ان کو تولنے کی اللہ کریم نے ہمیں طاقت دے دی ہے، تو رب العالمین جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ کیسے اعمال کو نہیں تول سکتا؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے اعمال کو تولا جائے گا، اور دوسرا قول صاحب اعمال کو تولا جائے گا، عمل کرنے والے کو تولا جائے گا۔ ہلکائی سے بڑی یہاں پر دلچسپ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی، یہ ضروری سامان حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سنبھالا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کاٹنے کے لیے درخت پر چڑھ گئے۔ اللہ کی قدرت، علم کے لحاظ سے وہ سمندر تھے، بحر العلوم، لیکن وجود ان کا بہت کمزور اور قد بھی چھوٹی تھی، بالکل کمزور سے تھے۔ ساقائی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے درخت پر چڑھے تو چادر چونکہ باندھی ہوئی تھی نا، تو پٹلیاں نظر آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو مسواک کاٹنے کے لیے درخت پر چڑھ گئے ہیں، پنڈلیاں چونکہ کمزور تھی نا، صحابہ کرام نے خوشطبی کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ضرورت ہے مسواک کاٹنے کی؟ اشارہ کیا پنڈلیوں کے رو، مسواک تو ان کے پاس موجود ہے۔ پنڈلیاں چونکہ کمزور تھی نا، مسواک کا ہے بھائی اتو کٹن دی لوڑ ہے، خوشخبری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم کہہ رہے ہو اس کے بعد مسواک موجود ہے، کمزور پنڈلیاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا وزن بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. معلوم ہوا صاحب اعمال کو بھی تولا جائے گا. اور تیسرا قول نام اعمال کو تولا جائے گا. میں ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف. یہ میں نے سورت الاعراف کھولی ہوئی ہے. آیت کا نمبر بھی 8، پارہ بھی 8، سورت الاعراف. فرمایا وزن یومئذ الحق، قیامت کے میدان میں ترازو کا قائم ہونا، نام اعمال رکھا جانا، ان کو تولا جانا برحق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. اللہ کریم حکم دیں گے فرشتوں اس بندے کے نام اعمال لے آؤ، وہ کتب و رجسٹر لے آؤ. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 رجسٹر گناہوں کے لائے جائیں گے. زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا سفر بنتا ہے. ایک ایک رجسٹر اتنا موٹا ہوگا. آپ نے فرمایا جتنے تک انسان کی نظر جائے اتنا ایک ایک رجسٹر لمبا اور چوڑا ہوگا. اور ایسے 99 رجسٹر بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہے. اللہ پہلا سوال کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھے گا تم کے من هذا شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اللہ سوال کرے گا بندہ یہ 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، کسی ایک گناہ کا انکار کر سکتا ہے تو کر دکھا. کون انکار کرے؟ یہ میں ہاتھ جوڑے ہوئے ہوں. دنیا میں تو ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، انکار میں تو پتہ ہی نہیں، میرے دل نیچے نہیں. قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے سورۃ یاسین 23واں پارہ. فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آیت نمبر 63 پہ میری انگلی ہے، سورۃ یاسین اور 23واں پارہ. اگر بندہ کسی گناہ کا انکار کرنے لگے گا اللہ منہ بند کر دے گا اور رب العالمین کے حکم سے ہاتھ پاؤں بولنے لگ جائیں گے. بندہ اب انکار کر. بندہ کہے گا لا یا رب، اللہ جتنے گناہ 99 رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں میں کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دوسرا سوال کرے گا بندے پر. بندہ یہ بتا اظلمک کاتبت الحافظون، جو لکھنے والے فرشتے تھے انہوں نے تیرے اوپر زیادتی تو نہیں کی، تو نے گناہ نہ کیا ہو اور انہوں نے اس نام اعمال میں درج کر دیا ہو. بندہ کہے گا لا یا، کون انکار کرے؟ لا یا رب، اللہ لکھنے والے فرشتوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. ان تمام 99 رجسٹروں میں جتنے گناہ لکھے ہوئے میں نے کیے تھے. آپ فرماتے اللہ تیسرا سوال کرے گا فاعذر لک، کوئی بندہ بہانہ پیش کر کیوں گناہ کیے تھے. میں معافی چاہتا ہوں. ہمارے دکاندار بھائی کہتے ہیں جی بندہ جھوٹ نہ بولے تو گاہک کو اعتبار نہیں آتا، ہم جھوٹی قسم نہ اٹھائیں تو سودا نہیں بکتا. دنیا میں تو ہم سینکڑوں بہانے کر لیتے ہیں. اللہ فرمائے گا اب کوئی عذر پیش کرنا کیوں گناہ کیے تھے. بندہ عرض کرے گا اللہ یا رب، اللہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، اپنی مرضی سے میں نے ساری نافرمانیاں کی تھی. 99 رجسٹر ان کو نام اعمال والے وہ رجسٹر تمام کے تمام ترازو کے پرڑے میں رکھ دیا جائے گا. سامنے والا پرڑا نیکیوں والا خالی ہے، یہ پرڑا نام اعمال والا جھک جائے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اعلان کرے گا لا ظلم اليوم علیک، میں اللہ کریم نے تجھ پر ظلم نہیں کرنا، اللہ ظلم کے ارادے سے بھی پاک ہے۔ بڑے حوالے ہیں، وقت مختصر ہے، میں بات پوری کرنے والا ہوں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ جس طرح اللہ اولاد سے پاک، والدین سے پاک، اللہ کنبے قبیلے سے پاک، اللہ برادری سے پاک، اللہ نیند اور موت سے پاک، اللہ تھکاوٹ سے پاک، وزیروں مشیروں سے پاک، اسی طرح اللہ ظلم کا ارادہ کرنے سے